بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا گیا ہے اسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اور اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ عام مجلسوں میں مثلا کسی کا نکاح پڑھانا رہتا تو نکاح سے پہلے ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے اس خطبے کو بے شمار بار پڑھا ہے، ان گنت پڑھا ہے. سینکڑوں بار صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو دہرایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، عرب والے عربی زبان کو سمجھتے تھے. اس خطبے کو بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. شریعت کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں بار بار دہرایا ہے، بار بار ان چیزوں کا تکرار ہوتا ہے. اس کے پیچھے خاص مقصد ہے. ہمیں وہی چیز بار بار یاد دہانی کی جا رہی ہے. ہمارے سامنے اللہ رب العالمین اس چیز کو دہرا رہے ہیں تاکہ ہم اس چیز سے غافل نہ ہو جائیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں. یہ مقصد ہے اس چیز کو بار بار دہرانے کا. یہ خطبہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے اور آپ نے بھی اس سے پہلے بے شمار بار اسے سنا ہے. جمعہ کے خطبے میں ہر ہفتے آپ سنتے ہیں، جب بھی اس طرح کے دروس ہوتے ہیں جس خطبے کو آپ سنتے ہیں. اس خطبے کے اندر ایک لفظ میں نے ابھی کہا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں. کس چیز سے؟ اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کی برائی سے. شرور یہ شر کی جمع ہے، شر یعنی برائی. تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا. انفس یہ نفس کی جمع ہے. ہم اپنے نفس کی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں. غور کریں کہ اس جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، صحابہ کرام بار بار سنتے. آپ نے یہی تعلیم دی کہ ہر خطبے کے شروع میں یہ خطبہ پڑھا جائے. کسی درس کے شروع میں، جمعہ کے خطبے کے شروع میں، خطبہ نکاح میں، اس طرح عام دروس میں، عام مجلسوں میں اس کو دہرایا جائے. ہر وقت انسان اس طرح کی مجلس میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کی برائیوں سے پناہ طلب کرے. اس کا کیا معنی ہے؟ نفس کی برائی کا کیا معنی ہے؟ آج کے درس کا یہی موضوع ہے. درس کا عنوان کیا ہے؟ آپ لوگ سن چکے ہوں گے، نفس پرستی
اور اس کا علاج. نفس پرستی اور اس کا علاج. پرستی یہ پرستش سے آیا ہوا ہے. عبادت کرنا, پوجا کرنا, پرستش کرنا, تو اسی سے آیا ہوا ہے نفس پرستی, یعنی نفس کی عبادت کرنا, نفس کی پوجا کرنا. کیا حقیقت میں انسان نفس کی عبادت کرتا ہے؟ انسان دو حالت سے خالی نہیں, یا تو وہ وحی کی اتباع کرتا ہے یا خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے. دو حالت سے خالی نہیں. ہر نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کی ہدایت رکھی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ ہر نفس کو اللہ رب العالمین نے فجور یعنی برائی کی اور تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت دی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا راستہ دکھایا ہے, الہام کر دیا ہے, اس کے دل کے اندر ڈال دیا ہے. تو ہر نفس کے اندر یہ دو صفت پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر نفس کے اندر یہ دو صفت رکھی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بھی اسے رہنمائی کرتا ہے اور برائی کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم کو اگر آپ بغور پڑھیں تو نفس کے تعلق سے بے شمار آیات آپ پائیں گے. صرف نفس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو ہدایت دی ہے, جو آیتیں نازل کی ہیں, صرف ان آیتوں کو اگر ہم ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں اور ان آیتوں کا معنی اور مطلب بیان کرنا شروع کریں تو 2 درس میں کافی نہیں ہے. اس کے لیے کئی دروس کی ضرورت ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خلاصے کے طور پر اہم چیزوں کا بیان ان دروس میں ہو جائے. نفس کی کتنی قسمیں ہیں اگر قرآن آپ اٹھائیں گے تو قرآن کے اندر بھی نفس کی بے شمار قسمیں آپ کو ملیں گی. مثلا اسی آیت کے اندر جو ہم نے ابھی پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ نفس کو اللہ رب العالمین نے بنایا بہترین طریقے سے, ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھا اور پھر اس کے بعد اسے فسق و فجور کی طرف بھی اور تقوی و طہارت کی طرف بھی دونوں کی رہنمائی کر دی کہ اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے برائی ہی برائی ہے, شر ہی شر ہے, اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. دونوں چیز کی اللہ رب العالمین نے رہنمائی کر دی. تو اس نفس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ. فَأَلْهَمَهَا سے علماء نے کہا ہے کہ اس نفس کا نام کیا ہے؟ نفس ملہمہ. یعنی ہر نفس کو خیر اور شر, بھلائی اور برائی کی رہنمائی ملی ہوئی ہے. اگر قرآن کریم کی آیتوں کا خلاصہ نکالا جائے تو نفس کی کل 3 قسمیں ملتی ہے. تمام قسمیں ان 3 قسموں کے اندر شامل ہے. پہلی قسم ہے نفس امارہ. نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ برائی کی طرف انسان کو دینے والا. ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے سورہ یوسف کے اندر. اس سورہ کو پڑھیں شروع سے آخر تک ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. اس سورہ کے اندر بے شمار نصیحت کی چیزیں ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ, جو مشہور واقعہ ہے. عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور زنا کی دعوت دی. وہاں پر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. کہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف حکم دینے والا ہے. ہر شخص کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی نفس رکھا ہے, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو جائے. ہر نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صفت رکھی ہے کہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو برائی کی طرف لے جائے. اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ بالسوء. یہ پہلی قسم ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اس قسم کے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے.
نفس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو کیا کرے گا؟ بھلائی کی طرف نہیں، برائی کی طرف رہنمائی کرے گا. نفس یہ آرام طلب ہے، ہمیشہ اسے وہ چیزیں اچھی لگتی ہے جن چیزوں سے لذت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی لذت، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ لذت نہیں ہے، وہ عذاب ہے. جب نفس حقیقت میں اس کے اندر ایمان داخل ہو جائے اور ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنے لگے تو پھر اسے یہ لذتیں نقوتیں لگنے لگتی ہے، عذاب لگنے لگتی ہے، اسے پھر لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر اسے پھر عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے. اور حقیقت میں لذت عبادت کے اندر ہی ہے. لیکن اصل جو نفس کی خلقت ہے کہ نفس کو ہمیشہ انہی برائیوں کی طرف لذت محسوس ہوتی ہے اور اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے نفس کی. تو اسی کو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر بیان کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف حکم دینے والا ہے سوائے ان بندوں کے جن بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا خاص رحم و کرم کیا ہے. اللہ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے ہی آپ بچ سکتے ہیں اس برے قسم کے نفس سے، ورنہ اللہ کا رحم و کرم شامل نہ ہو تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے پہلی قسم. سب سے پہلا جو واقعہ ہوا تھا اس روئے زمین پر قتل کا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسے بیان کیا ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جو پہلا واقعہ ہوا تھا قتل کا، اس کو اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے تو کیا فرمایا اس بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھیں اللہ رب العالمین نے نفس کا استعمال کیا ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اسے ابھارا، یہاں تک کہ کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا. لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوئی؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہلاکت اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو یہی نفس کی کیفیت ہے کہ ہمیشہ برائی کی طرف وہ انسان کو حکم دیتا ہے، کھینچ کے لے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب برائی کر ڈالتا ہے تو اس کی دو صفت ہوتی ہے. جب برائی کر ڈالتا ہے تو اس کی دو صفت ہوتی ہے. اگر وہ کافر رہا، ایمان کا ذرہ برابر دل میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر اس برائی کے بعد اسے افسوس نہیں ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. ابھی چوری کیا ہے، چوری کرنے کے بعد افسوس نہیں ہوتا. قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کا پیسہ مارا ہے، تجارت میں کسی کو چونا لگایا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے، اس کے بعد اسے افسوس نہیں ہو رہا ہے. اگر نفس اس درجے میں پہنچ گیا ہے تو بہت ہی زیادہ افسوسناک حالت ہے یہ. ایک تو نفس نے برائی کی طرف حکم دیا، کھینچ کے برائی کی طرف لے گیا، یہاں تک کہ برائی کر ڈالا، اس کے بعد بھی اگر اسے ندامت نہیں ہو رہی ہے، اسے افسوس نہیں ہو رہا ہے، اسے شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ نفس مر چکا ہے، انتہائی ادنا درجے تک پہنچ چکا ہے یہ. اور یہ بہت ہی افسوسناک حالت ہے. اللہ رب العالمین بچائے اس حالت سے. لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت، خصوصاً جن کے دل میں ایمان ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نفس ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، مستقبل میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. گرچہ پھر وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، لیکن اس سے نفس کیا کرتا ہے؟ اسے ملامت کرتے رہتا ہے، اسے کچوڑتے رہتا ہے، اسے اطمینان نہیں ہوتا. اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ. یہ ہے دوسری قسم. پہلی قسم کیا ہے؟ نفس امارہ. اور دوسری قسم کیا ہے؟ نفس لوامہ. قرآن کریم کے اندر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کے بارے میں بیان کیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو اسی نفس لوامہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟
کہ برائی کرنے کے بعد انسان کو ملامت ہو، اس کے دل کے اندر اطمینان نہیں ہو رہا میں نے غلط کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور حقیقت میں اگر انسان کے نفس میں ایمان ہو تو ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ان کے یکساں نہیں رہتی ہے ہمیشہ. کبھی جس طرح آپ ابھی علمی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ابھی آپ کے نفس کی حالت ہے، ایمان کی جو حالت ہے، کیا عام حالت میں وہی حالت رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے. اس کے اندر کمی اور بیشی رہتی ہے. اگر ایک انسان رات کی تنہائی میں بیدار ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھے اور وہاں پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اس وقت جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے دل کے اندر، جب دنیاوی معاملات کے اندر پھنستا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ ایمان کی کیفیت دل کے اندر ہر شخص کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی اس چیز کو محسوس کرتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ سنیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اچانک کچھ دنوں سے یہ صحابی نظر نہیں آ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، آپ نے دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، درس میں حاضر رہا کرتے تھے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ چند دنوں سے وہ غائب ہے، مجلس میں نظر نہیں آ رہے ہیں. صحابہ اکرام سے کہا ذرا ان کی تلاشی لیں، ان کے بارے میں ذرا پتہ کریں، کہیں بیمار تو نہیں، کہیں کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے. کیا ہوا؟ آخر انہوں نے اس طرح مجلس کے اندر حاضری دینے سے اس طرح پیچھے کیوں ہٹ گئے، اس طرح غائب کیوں رہنے لگے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اچھی طرح میں معلوم ہے. اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص، اس امت کے سب سے افضل شخص. بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صحابی کے ساتھ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے اپنی مجلس میں، کافی دنوں سے آپ غائب ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ حاضر کیوں نہیں ہوتے اللہ کے رسول کی مجلس میں؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر. اور کرے کہ صحابہ اکرام اپنے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں کس قدر فکر مند رکھتے تھے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر رہنے کے باوجود بھی کبھی اگر دل کے اندر ایمان کی کیفیت میں کمی واقع ہو جاتی تو کس قدر انہیں غم غالب ہوتا، اور کس قدر وہ اپنے نفس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور کس قدر وہ متنبہ رہتے تھے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ دنوں رات گناہ کے دندن میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اس طرح کے افکار نہیں آتے، اس طرح کے خیالات نہیں آتے. فوراً انہوں نے کیا کہا؟ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے آپ صحابی ہیں، آخر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو چکا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہو، اللہ کے رسول جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایمان اور توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس وقت جو دن کی کیفیت ہوتی ہے، نفس کی کیفیت ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں آتا ہو، بال بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہو، تجارت میں مشغول ہو جاتا ہو، اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہو، تو اس وقت تو دن کی کیفیت دن کو بدل جاتے ہیں. دن کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہمارے دل کی کیفیت اور نفس کی کیفیت رہتی ہے. تو یہ تو منافقت ہے. اگر وہ کیفیت ہماری باقی نہ رہی، اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک طرح ہے اور جیسے مجلس سے نکلے دوسری طرح ہو گئے، تو یہ تو منافقت ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافقت ہے تو میری حالت بھی وہی ہے، تو کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر. یہ امت کے اندر سب سے افضل شخص ہے، اور یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا ہوں.
فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، اور جو ڈر انہیں لگ رہا ہے وہ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے حنظلہ، دل کی کیفیت، نفس کی کیفیت ہمیشہ ایک سا نہیں رہ سکتی، ایک طرح نہیں رہ سکتی، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح میری مجلس کے اندر تمہارے نفس کی کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے، اگر گھر کے اندر جانے کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دنیا داری کے اندر مشغول ہو جانے کے بعد میں تمہارے نفس کی اتنی کیفیت رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر، تمہارے راستوں پر آ کر مسافہ کریں گے، لیکن وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً يَا حَنظَلَہ، یہ ہمیشہ تمہاری کیفیت نہیں رہ سکتی نفس کی۔ بسا اوقات یہ کیفیت ہوگی کہ ایمان انتہائی زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے خوف سے، اس کی جنت کی رغبت سے دل کی کیفیت بدل جائے گی، لیکن یہ کیفیت ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتی، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے نفس لوامہ کہ نفس انسان کو حکم دیتے ہوئے برائی کے اندر گرفتار کر دیتی ہے، لیکن اگر ایمان اس کے اندر موجود ہے تو فوراً اسے ملامت کرتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، پھر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت موجود ہے تو قدر غنیمت ہے کہ نفس کے اندر ملامت ہو رہی ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا گناہ کرتے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ اگر یہ کیفیت انسان کی بہت زیادہ ہو، توبہ و استغفار کرے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ پھر نیکی کی طرف راغب ہوگا، اور جب یہ کیفیت نہیں رہے گی تو آہستہ آہستہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بار کسی گناہ کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پہلی بار کسی گناہ کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر کبھی مجبور بھی ہو جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، لوگ چہرہ دیکھتے ہی فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، سچ نہیں بول رہا، اس لیے کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہی نہیں، اب زبردستی کوشش کر رہا ہے جھوٹ بولنے کی تو نہیں اسے ادا ہو رہا ہے۔ لیکن جب جھوٹ بولتے بولتے عادت ہو جاتی ہے تو ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ خود اسے کبھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ میں سچ تو نہیں بول رہا ہوں، خود اسے شبہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ گناہ کی کیفیت ہے کہ پہلی بار جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا گناہ کرنا، کوئی بھی گناہ ہو، جھوٹ بولنا ہو، غیبت کرنا ہو، چوری کرنا ہو، زنا کرنا ہو، شراب پینا ہو، اللہ رب العالمین بچائے کہ پہلی بار گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کے اندر گرفتار ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے نفس کے اوپر، دل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر بڑے سے بڑے گناہ کو کرنے کے بعد بھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کے ناک میں کوئی مکھی بیٹھ جائے اور اس طرح اس مکھی کو ہٹا دے، وہ ایسا ہی لگتا ہے، وہ کہ اپنے ناک سے اس نے ایک مکھی ہٹا دی، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ لیکن جب پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ گر چکا ہے، یہ گناہ کی کیفیت ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ کیفیت ملامت والی رہتی ہے، اسے ملامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ نفس کے اندر، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتے 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 اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جسے اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کہا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نفس کے اندر ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو نفس اس درجے پر پہنچ جائے اس کا مطلب اللہ رب العالمین کے پاس کتنا عظیم ہے۔ جب ایسے شخص کو موت آتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی پلٹ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ رب العالمین ایسے نفس سے کیا کہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی جب جان قبض ہوتی ہے، جب روح قبض ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو جنت کی خوشخبری انہیں سنائی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا بنائے۔ یہ ایمان کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے نفس کے اندر۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں، تیسرے پارے کے شروع میں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائے مرنے کے بعد مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے اس بارے میں کہ مرنے کے بعد میں پھر دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ قال بلا، مجھے پورا کا پورا ایمان ہے، شک نہیں میرے دل میں، میں شک کی بنا پر سوال نہیں کر رہا ہوں، ایمان ہے، یقین ہے دل میں، لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ قرآن ہے رب کا، اللہ کا کلام ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کیا فرمایا؟ کیا آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ قال بلا، میرے دل میں ایمان ہے، ایمان کا اقرار ہو گیا، لیکن اس کے بعد کا درجہ ہے یہ ایمان کا انتہائی اعلیٰ درجہ، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ابھی میں نے کہا نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اگر آپ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، 4 پرندوں کو لے، انہیں ذبح کرے، گوشت کو ایک ساتھ ملا دے، اور 4 الگ الگ پہاڑیوں پر ان کے گوشت کو رکھ دے، اور پھر ایک ایک پرندے کا نام لے کر بلائے، دیکھیں کیا ہونا ہے۔ اسی طرح کیا انہوں نے ذبح کر کے ان کے گوشت کو ایک ساتھ خلط کر دیا، پھر ملا دیا، پھر 4 پہاڑیوں پر رکھ دیا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو بلائے، وہ آپ کی طرف انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ جائیں۔ ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ، انتہائی اعلیٰ درجہ نفس کا۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے، ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنے نفس کو کچلنا ہے مجھے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا نفس اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، اپنے نفس کو کچلنے پر قادر ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بہت ہی عظیم آیت۔ اس آیت کو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لے، ایک لوگو اور شعار بنا لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کوئی ایسا ہے دنیا میں جسے جنت کی خواہش نہ ہو؟ سب سے بڑی خواہش ہماری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے، اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں، اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے ہماری۔ دنیا کے اندر جو بھی زندگی گزر رہی ہے تکلیفوں والی، یہ ہمیں صبر ہے اس پر، لیکن آخرت کے اندر ہمیں جنت چاہیے، اس سے بڑی ہماری کوئی خواہش نہیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے اور جہنم سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نفس ایسا نہیں جو ہمیشہ باقی رہ سکتا ہو۔ اگر کسی کو باقی رہنا ہوتا تو انبیاء کرام سب سے زیادہ مستحق تھے کہ اس دنیا میں باقی رہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے موجود رہیں اور لوگوں کو سیدھے راستے پر
لاتے رہے, سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے رہے. لیکن انبیاء کرام بھی ہمیشہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے, ان کو بھی یہ دنیا چھوڑنی پڑی. جب انبیاء کرام اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکے تو اب اور آپ رہ سکتے ہیں ہمیشہ باقی؟ ممکن نہیں ہے. مات لوگوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح موت کو مات دے دے, کسی طرح موت کو مات دے دے اور موت سے نجات مل جائے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اسٹیفن ہاکنگ کا, نام سنا آپ لوگوں نے؟ اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے جو ابھی حال ہی میں جن کی موت ہوئی ہے کورونا کے زمانے میں. یہ کورونا کا زمانہ چل رہا تھا نا, اسی وقت ان کی موت ہوئی تھی. یہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, بلکہ جب ان کی موت ہوئی تھی تو BBC کے اندر جو رپورٹنگ کی گئی تھی کہ شاید دنیا میں سب سے بڑے سائنٹسٹ یہی تھے اس وقت. جب چھوٹے تھے یہ, اسی وقت ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے جسم کا تقریباً آدھا حصہ یا اکثر و بیشتر حصہ کیا ہوا تھا, کام کرنا بند کر دیا تھا, کام نہیں کر رہا تھا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ چند ہی دنوں کے آپ مہمان ہیں, اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے گا, آپ مر جائیں گے. یہ بہت بڑے سائنسدان تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں مروں گا, میں موت سے بچنا چاہتا ہوں. تو اسی وقت انہوں نے اپنے لیے ایک کمپیوٹر کا ایجاد کیا تھا. اس کے ہاتھ اور زبان وغیرہ نہیں چلتے تھے, صرف آنکھوں کے اشارے سے, آنکھوں کے ریٹینے سے اپنے کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے تھے. ایسا کمپیوٹر اپنے لیے انہوں نے تیار کیا تھا کہ آنکھوں کے ریٹینے سے اس کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے تھے. ایک کرسی پر ہی ہمیشہ رہتے اور ان کے سامنے ان کا اسکرین رہتا, کمپیوٹر رہتا. BBC ہندی میں پڑھی اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں, آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی اس بندے کی. تو انہوں نے موت کو کیا کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا, موت کو مار دینا چاہتا ہوں. اس واقعے کے بعد جب ڈاکٹر نے کہا کہ چند دنوں کے آپ مہمان ہیں, ایک لمبی مدت تک زندہ رہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے لیے, ہر نفس کے لیے موت کا ایک مقررہ وقت متعین کر کے رکھا ہے. اور وہ صرف کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کب آئے گی. ہٹا گٹھا نوجوان ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جائے, اور کتنے ایسے مریض ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ چند لمحوں کے مہمان ہیں, اور اس کے بعد سالوں سال تک اسی طرح رہتے ہیں, باقی موت نہیں آتے ہوئے. اللہ رب العالمین نے جو موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے, اسی وقت اس کو موت آ رہی ہے, اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا, کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نفس کی خاصیت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے جب موت کا مزہ چکھنا ہی ہے تو نفس پرستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو تم نے اس دنیا میں کیا ہے, ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے اس نیکی کو تم دیکھو گے, ذرہ برابر اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھو گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر کسی نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا, ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا. ذرہ کے برابر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی مثال دی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اگر قرآن پر انسان غور و فکر کرنے لگے تو سجدہ رہ جائے گا, مبہوت رہ جائے گا, ایک دم ہکا بکا رہ جائے گا. قرآن کے الفاظ پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی کہ ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے آپ کی وہ نیکی برباد نہیں جائے گی, اور ذرے کے برابر بھی آپ نے گناہ کیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اگر ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھیں گے ہم. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ انتہائی باریک ہوگا, اتنا باریک کہ ان ننگی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے گرد و غبار ہوتے ہیں کہ ننگی آنکھوں سے وہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. کب ممکن ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی روم کے اندر آ رہی ہو, کہاں سے؟ دیوار کے اندر کوئی سوراخ ہو یا کھڑکی کھلی ہوئی ہو, اور وہاں سے تھوڑی سی روشنی سورج کی روم کے اندر, کمرے کے اندر آ رہی ہو, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں. حالانکہ وہ گرد و غبار پورے روم کے اندر ہے, صرف وہیں پر نہیں ہے, لیکن دوسری جگہوں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. کہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ جہاں سے سورج کی روشنی روم کے اندر آ رہی ہے.
ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ذرے. ننگی آنکھوں سے جتنا دیکھنا ممکن ہی نہ ہو. اگر اس کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو بھی دیکھے گا, اتنا بھی کسی نے برا کیا تو اس کو بھی دیکھے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تو پورا بدلہ پاؤ گے, تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے اس دنیا میں کمایا ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ اکبر. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جہنم سے کسی طرح بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا, فقد فاز, تو حقیقت وہ بندہ کامیاب ہو گیا. یہی حقیقت میں کامیابی ہے. ہم چاہے دنیا میں کسی کو کتنا کامیاب کیوں نہ سمجھیں, اگر آخرت کے معاملے میں وہ کامیاب نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے. بلکہ آخرت کے معاملے میں اگر وہ ناکام ہے تو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. گرچہ دنیا کا بادشاہ ہو, پوری دنیا اس کے نام سے کانپتی ہو, آخرت کے اگر اندر اس کا فائل سیاہ ہے, بلیک ہے, تو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جہنم سے نجات مل گئی, جنت کے اندر داخلہ مل گیا, تو حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیاوی زندگی جو ہماری ہے نا, یہ صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. کب ختم ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. پوری محنت سے بڑی شاندار حویلی تیار کی, اب ادگھاٹن کے بعد, افتتاح کے بعد اس میں داخل ہونا ہی تھا کہ اس سے پہلے دنیا ختم ہو گئی. جیسے ہی یہ دونوں آنکھیں بند ہوئی, دنیا ختم. اب یہ آپ کی نہیں رہی, اب دوسروں کی ہو گئی. یہ ابھی جو آپ دنیا کے اندر ساز و سامان دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کسی کے چھوڑے ہوئی ہے, اور ہم بھی اس دنیا سے نکل جائیں گے, اور یہ دنیا اسی طرح باقی رہ جائے گی, ہم بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہی کچھ ہمارا اپنا سامان ہے جو ہم قبر کے اندر لے کر جائیں گے, وہی حقیقت میں حقیقی سامان ہے. اور یہ جو دنیا میں ساز و سامان ہے کیا ہے؟ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے فقط. یہ دھوکے کی زندگی میں ہم مبتلا ہیں, اور اسی کے لیے پوری محنت ہو رہی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اس تصور سے کیا ہوا, اس کے جسم کے اندر کب کبھی تاریخ ہو گئی, لرز گیا, دہن گیا ہوا, دل کے اندر دہشت پیدا ہو گئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس کے نتیجے میں نفس پرستی سے بچا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, نفس پرستی سے بچا رہا, نفس کی اتباع نہیں کی, خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی اس نے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو حقیقت میں جنت اللہ رب العالمین نے اب ایسے بندوں کے لیے تیار کی ہے. ایسے ہی بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا اگر کوئی ہے تو یہ نفس ہے, شیطان کے بعد. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے, شیطان, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ عدو مبین ہے, وہ کھلا ہوا ہمارا دشمن ہے. شیطان کے بعد اگر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اب دوسروں کو دشمن سمجھنے, خود ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہر شخص کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ سب سے بڑا دشمن ہے. رات کو سویا ہے, کہہ رہا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے, سو لحاف کے اندر پڑے رہو. کیا اتنی تکلیف میں سردی میں جاؤ گے نماز کے لیے, اسے نماز سے روک دیتا ہے. زنا کو اسے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اور زنا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. جھوٹ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے, جھوٹ بولنے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تجارت کے اندر, ارے لوگوں کو کیا پتا ہے کہ تم نے کتنے میں خریدا تھا, اور یہ اوریجنل مال ہے یا ڈپلیکیٹ مال ہے. گرچہ ڈپلیکیٹ تمہیں نہ پتا ہے, لوگوں کو تھوڑے پتا ہے, وہ تو غافل ہے, وہ تو دوسرے میدان کا ہے, وہ تو اس کو تھوڑے پتا. آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, بلڈنگ کے اندر کون سا سامان لگایا ہے وہ تو کاریگر جانتا ہے, مالک کو کیا پتا. آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, مالک کو کیا پتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا, کتنی دیر آرام کیا, کتنا ٹھگا. لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اگر خواہشات کی اتباع کرنے سے اس کے نفس کو اس نے روک دیا,
नफ्स को कुचलना उसे आ गया, फ़इन्न जन्नत हिय अल-मअवा। तो हकीकत में जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदों के लिए बनाया है जो नफ्स परस्ती के शिकार नहीं है। नफ्स परस्तों के लिए जन्नत नहीं है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का कि इंसान नफ्स परस्ती के अंदर शिकार हो जाए। बल्कि दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं, तमाम बुराइयों की जड़ यही नफ्स परस्ती है। तमाम बुराइयों की जड़ यही नफ्स परस्ती है। इंसान को हक कबूल करने से रोक देता है। आपको एक वाकया सुना रहा हूँ। वक्त कितना हो, यहाँ से घड़ी नजर नहीं आ रही है? और कितना मिनट? 5 मिनट और। एक वाकया सुनाकर इस मजलिस को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारे मसाइल हैं नफ्स परस्ती के ताल्लुक से। अगले दर्स में आप लोग जरूर हाजिर हो इंशाअल्लाह और उस दर्स को सुने। बहुत सारे अहम मसाइल हैं इस ताल्लुक से। इंशाअल्लाह अगले दर्स में उसको बयान करेंगे। आप एक वाकया बयान करके मैं खत्म करता हूँ। उमैया बिन अबी सल्त नाम का एक शख्स था, ताइफ का रहने वाला, मक्के से तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है। 200-250 किलोमीटर का फासले पर एक शहर है आबाद, उसका नाम क्या है? ताइफ। नाम सुना होगा आपने। ज़माने जाहिलियत के अंदर एक शख्स था, उसका नाम क्या था? उमैया बिन अबी सल्त। इस शख्स की खुसूसियत ये थी कि बहुत बड़ा शायर था, बल्कि उस शायर के दीवान मौजूद है। इंतहाई आला दर्जे का फसीहुल लिसान, इंतहाई साफ जबान बोलने वाला। लेकिन असल पहचान उसकी ये नहीं थी। असल पहचान क्या थी? असल पहचान ये थी कि ये बंदा ज़माने जाहिलियत में भी बुत परस्ती से दूर था। कभी किसी बुत के सामने उसने सजदा नहीं किया, बल्कि लोगों को रोकता था बुत परस्ती से। लोगों को मना करता था कि क्या ये बुतों की इबादत करते हो गए। खैर के कामों का हुक्म देता था, नेकी के रास्ते पर लोगों को लाता था, वाज़ो नसीहतें लोगों को क्या करता था, जन्नत और जहन्नम की बातें क्या करता था। आप कह सकते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जन्नत और जहन्नम की बात इस वजह से कि क्योंकि ये बंदा यहूद और नसारा के उलमा जो थे उनके पास जाकर बैठा करता था और तौरात और इंजील को पढ़ा करता था। तौरात और इंजील को पढ़ा करता था, उलमा की सोहबत में रहता था। उलमा की सोहबत में रहते हुए, तौरात और इंजील को पढ़ते हुए उसे अच्छी तरह पता चल चुका था कि अरब के अंदर, जज़ीरे अरब में भी अत करीब एक नबी जाहिर होने वाला है। यहाँ पर एक नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजने वाले हैं किसी इलाके में, जज़ीरतुल अरब के अंदर। तौरात और इंजील को पढ़कर उसे यकीन हो चला था कि वो वक्त एकदम आ पहुंचा है जिस तरह वो पढ़ा था अपनी किताब, उस किताब तौरात और इंजील में, और यहूद के उलमा से, नसारा के उलमा से सुना था, जो उसे यकीन हो चला था कि अब वो वक्त करीब आ चुका है कि यहाँ पर इस इलाके में एक नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजने वाला है। अपनी हालत देखता और अपनी हालत देखते हुए उसे यकीन हो गया था कि वो शख्स मैं ही हो सकता हूँ, मेरे अलावा कौन हो सकता है। लोगों को शिर्क से रोकना हूँ मैं, और उस नबी की जो सिफात तौरात और ज़बूर के अंदर बयान की गई है वो तमाम सिफतें मेरे अंदर मौजूद है। मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत के आगे सजदा नहीं किया, हमेशा लोगों को बुत से रोकता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की तरफ लोगों को दावत देता हूँ, मैं बुराइयों से अपने आप को बचाए हुए लोगों को रोकता हूँ, जन्नत और जहन्नम की बातें लोगों को मैं सिखाता हूँ। तो मेरे अलावा कौन हो सकता है? मैं ही नबी हो सकता हूँ। इसे इंतजार आ कि कब अल्लाह की तरफ से मेरे पास नबूवत आए। ऐसे मौके पर, और ये नबूवत जो है वो कसबी चीज नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा बेहतर जानता है कि किसको नबी बनाना बेहतर है। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा बेहतर जानता है कि किसको नबी बनाए, किसको अपनी रिसालत से सरफराज करे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही नाज़िल हुई और अल्लाह के रसूल ने, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, और लोगों को तौहीद की तरफ, दीन की तरफ बुलाना शुरू किया, तो उमैया बिन अबी सल्त के पैरों तले जमीन खिसक गई कि किस इंतजार में था कि मुझे नबूवत मिलने वाली है और ये नबूवत दूसरे को मिल गई। अब गौर करें कि नफ्स परस्ती इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। जो बंदा एक जमाने में नबी होने के इंतजार में था,
وہ برداشت نہیں کر سکا، قبول نہیں کر سکا، اس کے نفس نے اسے یہ ماننے پر راضی نہیں کر سکا کہ کیسے تم کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر لو گے اور کسی دوسرے کو نبی ماننا تمہیں گوارا ہو جائے گا۔ چنانچہ نفس پرستی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی طرح جاننے کے باوجود یہ سچے رسول ہیں، جو کچھ پڑھا ہوا تھا توریت اور زبور کے اندر تمام چیزیں اللہ کے رسول کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود بھی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکا۔ لیکن جو اشعار اس نے کہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کتب حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ جو اشعار اس کے ملتے ہیں، اسلم شعرہ وکفر قلبہ، کہ اس کا جو شعر تھا، اس کی جو شاعری تھی، وہ تو مسلمان ہو گیا لیکن اس کا دل ہمیشہ کافر ہی رہا۔ اب غور کریں کہ اس شخص کو حق قبول کرنے سے کس نے روکا؟ صرف اور صرف نفس پرستی نہیں۔ اس کے نفس نے گوارا نہیں کیا کہ کسی دوسرے کو اپنے سے بڑا تصور کر لے، قبول کر لے، حق کو قبول کر لے۔ اچھی طرح جاننے کے باوجود، ایک لمبی زندگی اسی میں گزارنے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کر سکا۔ تو یہ سب سے بڑی برائی، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ اسے نفس پرستی سے بنایا۔ انا خیر من، کیا کہا اللہ رب العالمین کو کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ اے اللہ تو نے مجھے جہاں اسے آگ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ کی صفت یہ ابھرتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کی صفت ہے تو جھکتی ہے۔ تو میری صفت اوپر اٹھنے کی ہے اور آدم کی صفت مٹی سے ابھرا ہے، اس کی صفت جھکنے کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں جھکوں، میں سجدہ کروں؟ قبول نہیں کر سکا۔ نفس پرستی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پہلے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا، جنت سے نکالا گیا اور فرشتوں کا ساتھ بھی چھوڑا۔ تو یہ نفس پرستی جس کے اندر آ جائے اسے کہیں کا نہیں چھوڑے، اسے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، کتاب و سنت کے تعلق سے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم نفس پرستی سے رک سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نفس کے شر اور نفس کی فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔